صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج۔ نقوش سیرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں آج کا ہمارا موضوع پائیدار سماجی ترقی میں خصوصی افراد کا کیا کردار ہے۔ خصوصی افراد سے مراد جس کو آپ دوسری زبان میں ڈس ایبلڈ پرسن کہتے ہیں یا اسپیشل پرسن کہتے ہیں، رسول کائنات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح انہیں سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے، معاشرے کی تعمیر اور ترقی کے لیے کیسے ان سے کام لیا، کس طرح ان کی تربیت کی، کس طرح ان کی دیکھ بھال کی، یہ آج کا ہمارا اہم موضوع ہے۔ ایک سوسائٹی اور معاشرہ میں جہاں مرد ہوتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، اور ہر ایک کا اپنا اپنا ایک کردار ہے۔ اسی طرح کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی سوسائٹی میں اسپیشل پرسنز کا ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ لازمی بات ہے کہ کچھ لوگ پیدائشی طور پر اسپیشل پرسن ہوتے ہیں، کچھ لوگ بعد میں بیماریوں کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، بعض لوگ حادثات کی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سوسائٹی کے اندر یہ عمل مسلسل ہوتا رہتا ہے، یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے، اور سوسائٹی کے اندر ایسے افراد موجود رہے ہیں۔ عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ایسے افراد موجود تھے جو دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد پھر انہوں نے اسلامی تعلیمات حاصل کی، مختلف علوم اور فنون سیکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تربیت میں رہے۔ آپ نے کس طرح ان کی بہترین انداز میں ٹریننگ اور تربیت کی کہ وہ سوسائٹی کے اہم افراد میں ان کا شمار ہونے لگا۔ بلکہ بہت سے امور ایسے تھے کہ جو ان کے بغیر نہیں چلتے تھے، انہوں نے اپنا کردار ان کاموں کے اندر بہت مثبت اور اچھے طریقے کے ساتھ انجام دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کا ان کو ساتھ لے کر چلنا، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ مسلمہ حقیقت ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی ایسے افراد کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی رعایت دی ہے، خصوصی تخفیف ان کے لیے کی ہے، احکامات میں، عبادات کے مسائل میں، دیگر چیزوں میں۔ تو آج کی اس نشست میں، اس گفتگو میں میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے افراد کا تذکرہ کر دیا جائے جن کو سامنے رکھتے ہوئے، پیش نظر رکھتے ہوئے آج بھی ہماری سوسائٹی کے اندر کوئی ایسے افراد موجود ہیں جو اپنے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ وہ ان کو دیکھ کر، ان کو پڑھ کر، ان کی سیرت اور کردار کو سن کر اپنے لیے موٹیویشن اختیار کرتے ہوئے وہ میدان عمل میں اتر پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف جب مکہ مکرمہ میں دعوت دین کا کام کر رہے ہیں تو آپ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو بڑے افراد ہیں
جو قریش مکہ کے رؤساء ہیں، ان میں جن میں عتبہ ہے، شیبہ ہے، ربیعہ کے بیٹے ہیں، ابو جہل ہے، آپ کے جو چچا ہیں ان میں خصوصاً جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، امیہ بن خلف ہے، ولید بن مغیرہ ہے، ایسے افراد آپ کے ذہن میں تھا کہ اگر یہ لوگ دین اسلام کی طرف مائل ہو جائیں، اسلامی تعلیمات کو قبول کر لیں، تو یہ دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ آپ ان کو دعوت دے رہے تھے، ان کو پیغام سنا رہے تھے، قرآن مجید سنا رہے تھے۔ اسی دوران حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، جو نابینا تھے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ آپ کے گرد کون سے افراد موجود ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ناگواری محسوس کی کہ اس دوران عبداللہ ابن ام مکتوم کو سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ عبسہ کی آیات نازل کر دی۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تو اس نابینے کے اندر خیر رکھی ہے، اور یہ اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنے کردار کے اعتبار سے، اور نیک نیتی اور حسن نیت کے اعتبار سے یہ ان تمام بڑوں سے بہت آگے ہے، اور یہ دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ان سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کو ان کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تڑپ ہے، ان کی جو لگن ہے دین اسلام کے لیے، اس کو پیش نظر رکھا ہے، اور جو بات ان کے دل کے اندر، سینے کے اندر چھپی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کر دیا ہے۔ وہ ان کے سینے کے اندر اسلام کی تڑپ تھی، اسلام کی لگن تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور پیار تھا، اور یہی وہ عبداللہ ابن ام مکتوم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیعت عقبہ اولیٰ اور عقبہ ثانیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مدینہ کی ڈیمانڈ پر 2 آدمیوں کو معلم بنا کر مدینہ منورہ میں بھیجا، اور الطبقات میں بھی اور سیر اعلام النبلاء میں بھی حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، اول من قدم علینا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر و ابن ام مکتوم۔ باقاعدہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپوائنٹمنٹ کی اور مدینہ منورہ میں بھیجا، تاکہ وہاں جا کر ماحول کو سازگار بنا دیں، دین اسلام کی تعلیمات کا فروغ وہاں پر کریں۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جوانی کے عالم میں تھے اور شہزادے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے تھے، اور عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتے تھے۔ دیکھیں نا، کسی بھی سوسائٹی اور معاشرے کے اندر جو معلم ہوتا ہے اس کا درجہ، اس کا مقام زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ سوسائٹی اور معاشرے کی پوری کمان معلم استاذ کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ جس طرح کی ٹریننگ کرے گا، کروائے گا، جس طرح کی تربیت کرے گا، اسی طرح کی سوسائٹی اور معاشرہ قائم ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اگر منتخب کیا ہے تو مصعب ابن عمیر کو کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبداللہ ابن ام مکتوم کو کیا ہے۔ تو وہ انہوں نے جا کر مدینہ منورہ کی بستی کے اندر قرآن مجید کی تعلیم دی ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سیرت کو وہاں فروغ دیا، آپ کی تعلیمات کو پروموٹ کیا ہے۔ اور یہ اسی کا نتیجہ تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ نہیں گئے کہ وہاں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر میں قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کا پیغام نہ پہنچ چکا ہو۔ اور پھر وہ ہر روز آپ کے استقبال کے لیے لوگ وہ باہر پہاڑیوں کے پاس آ جاتے، آپ کے منتظر رہتے تھے۔ اس طرح ان کی ٹریننگ کر دی، اس طرح ان کی تربیت کر دی، اس طرح دین اسلام کی نشر و اشاعت انہوں نے کی۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبینا تھے، اور ان کا کردار کیا ہے کہ معلم بنے ہیں، استاذ بنے ہیں، اور باقاعدہ ان کا اپائنٹمنٹ لیٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاری کیا ہے۔ اور دیکھیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اہم مشن کے لیے، خواہ وہ دعوتی مشن ہے، خواہ وہ جہاد کا مشن ہے، آپ مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جاتے تو عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کا والی بنا دیا جاتا۔ اور کتب احادیث میں اور کتب سیرت میں 13 ایسے مواقع موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن ام مکتوم کو مسجد نبوی میں اپنی جگہ پر امام مقرر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب باہر ہوتے تھے تو عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مصلی مبارک پر لوگوں کو مسجد نبوی میں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو نماز پڑھانے کی ذمہ داری عبداللہ ابن ام مکتوم کو دی تھی۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارکہ میں عبداللہ ابن ام مکتوم مؤذن بھی تھے، اذان دیا کرتے تھے کہ جو اذان دیتے ہیں قیامت کے دن ان کی گردنیں لمبی ہوگی، دور سے پہچانے جائیں گے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مؤذنین ہیں، صدا لگانے والے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبینا افراد کو معاشرے کے لیے ممد و معاون بنایا ہے، ان کی صلاحیتوں کو اچھے کاموں کے لیے استعمال کیا ہے۔ اسی طرح معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سیر اعلام النبلاء میں ہے کہ وہ ان کی ایک ٹانگ میں تھوڑی معذوری تھی، وہ تھوڑا لنگڑا کر چلتے تھے، اس اعتبار سے ان کا شمار بھی اسپیشل پرسنز میں کیا جاتا ہے، معذور افراد میں کیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 افراد کے بارے میں کہا کہ ان سے قرآن مجید سیکھو، ان میں ایک معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر یمن کا گورنر بنا کر بھیجا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تاریخ اسلام میں باقاعدہ طور پر یمن کا جو گورنر جن افراد کو بنایا گیا ان میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سبقت حاصل ہے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جو فیصلے کیے، وہاں جو گورنری کی، وہاں جو اقدامات کیے، آج بھی وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ یعنی ان کی صلاحیتوں کو دیکھا، پھر ان کی صلاحیتوں کے مطابق ان کو کام تفویض کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کام تفویض کرنے میں صلاحیتوں کے مطابق آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ معذور ہے یا ڈس ایبل ہے یا یہ ان کی صلاحیتوں سے ہمیں فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایسے افراد کو عہدے تفویض کیے جو معذور نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ساتھ ایسے افراد کو بھی عہدے تفویض کیے جو معذور تھے مگر ان کے اندر صلاحیت باعتم درجہ موجود تھی۔ صلاحیتوں کو پیش نظر رکھا گیا، پھر ان کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عہدوں کے لیے مقرر کیا۔ تو آج ہماری سوسائٹی میں بھی اگر ہم غور کریں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے اور وہ معذور ہو یا اس کو کوئی ڈس ایبلٹی ہو تو ہم اس کو اگنور کرتے ہیں، والدین اس کو اگنور کرتے ہیں۔ تو کسی بھی صورت میں ایسے بچوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسی طرح ان کی پرورش کرنی چاہیے، نگہداشت کرنی چاہیے جس طرح ہم اپنے دوسرے بچوں کی کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر زیادہ صلاحیتیں رکھی ہیں، ان کے اندر زیادہ ایبلٹی رکھی ہے، اور وہ اپنی ان صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر
دیگر بچوں کی نسبت وہ زیادہ معاشرے کے لیے فائدہ مند ہوں، والدین کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوں، تو ہمیں ان کی صلاحیتوں کو پیش نظر رکھ کر پھر ان کی ٹریننگ اور تربیت کرنا ہے۔ اور یہ ہمارے اعلیٰ اداروں کو بھی چاہیے، ارباب اختیار کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے افراد کے لیے خصوصی انتظامات کریں، خصوصاً تعلیمی اداروں کے اندر قانون سازی کے ذریعے۔ ویسے تو کوٹا مقرر کیا گیا ہے، ان کے لیے اسپیشل سیٹس ہونی چاہیے۔ اگر ایسی بلڈنگ موجود ہے کہ جس بلڈنگ میں کوئی اترنے کے لیے اور چڑھنے کے لیے کوئی دشواری ہے، ان کے لیے اسپیشل کوئی لفٹ کا بندوبست کر دینا چاہیے، یا ان کی کلاس روم کو نیچے شفٹ کر دینا چاہیے۔ تو تعلیمی اداروں کے اندر بھی ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، بلکہ مختلف جگہوں پر ڈس ایبلٹی سینٹرز قائم کر کے ایسے افراد کو تلاش کیا جائے، پھر ان کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے۔ دیکھیں بہت سارے ایسے ہماری سوسائٹی میں گھرانے ہیں کہ جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اگر ان کے پاس کوئی معذور بچہ ہے کہ وہ ان کو بہتر انداز کے ساتھ تعلیم کے لیے اسکول میں پہنچا سکیں، کالجز میں پہنچا سکیں، یونیورسٹیز میں پہنچا سکیں، تو اس کے لیے ارباب اختیار کو بھی چاہیے، اور سوسائٹی میں موجود ایسے افراد جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دولت دیا ہے، جو مخیر ہیں، جو ان کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں، تو یہ ایک بڑا نیکی کا کام ہے کہ وہ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اور پھر بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بڑی صلاحیتوں کے ساتھ نوازا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے آگے نکل جائے، تو والدین کو بھی خصوصی طور پر اس پر توجہ دینی چاہیے، اہل محلہ کو بھی خصوصی طور پر اس پر توجہ دینی چاہیے۔ اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، ہسٹری کا مطالعہ کریں، تو بہت ساری ایسی شخصیات ہوئی ہیں جنہوں نے معاشروں کے اوپر اپنے گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ ان میں سے دیکھیں سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم ہوئے ہیں، مفتی اعظم سعودی عرب ہوئے ہیں، شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، جو قرآن مجید کے حافظ تھے، ذخیرہ احادیث کے حافظ، اور مفتی اعظم سماحت الشیخ کے اعلیٰ عہدے کے اوپر فائز تھے، اور ان کے جو افتاء ہیں، ان کی جو دینی رہنمائی ہے، آج بھی کئی ممالک کے ہاں ان کے فتاویٰ کو رواج ملا ہے، اور ان کے فتاویٰ کو دیکھ کر مفتیان مطالعہ کر کے مفتیان جو ہے وہ فتویٰ دیتے ہیں۔ اس لیے سعودی عرب کی جو پورا تعلیم کا جو نظام ہے وہ شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے چلایا ہے، اعلیٰ عہدوں کے اوپر فائز رہے ہیں، تو ان کا کردار بھی بڑا نمایاں ہے۔ ڈاکٹر طٰہٰ حسین ہے، نبینا ہونے کے باوجود عربی زبان و ادب کے اندر انہوں نے بڑا کام کیا ہے۔ اسی طرح ہم اگر اپنی سوسائٹی میں نظر دوڑائیں تو ہمیں بہت سارے افراد ایسے ملتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہنر دیا، بڑا فن دیا، بڑی کاراگری دی، انڈسٹری کے اندر، صنعت کے اندر، اسی طرح آئی ٹی کے اندر ایسے افراد موجود ہیں جو اپنی گراں قدر نمایاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو ہمیں ان کو بھی اپنے سامنے رکھ کر بچوں کو ترغیب دلانا چاہیے، ایسی مثالیں تلاش کر کے پیش کرنا چاہیے جس سے بچوں کو ترغیب حاصل ہو، اور ایسے افراد جو گھروں کے اندر موجود ہیں اور کسی ڈس ایبلٹی کا شکار ہیں، وہ ان کو سامنے رکھ کر معاشرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے۔ اسی طرح دیکھیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے تذکرہ کیا کہ کتنا اللہ تعالیٰ کو پسند تھا یہ انسان، کہ قرآن مجید کے اندر جب یہ آیات نازل ہوئی نا، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، ای رب انزل عذری، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج۔ تو دیکھیں یہ تخفیف کے احکامات بھی اللہ تعالیٰ نے جناب عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کو پیش نظر رکھتے ہوئے نازل فرمائے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے
جو ڈس ایبلڈ پرسن تھے یا اسپیشل پرسن تھے ان کی آرزوؤں کا، ان کی تمناؤں کا بھی خیال رکھا ہے۔ تو آج کی اس معاشرہ میں، آج کے اس دور میں دیکھیں مختلف محکموں میں جب اپوائنٹمنٹس کی جاتی ہیں، بھرتیاں کی جاتی ہیں، تو اسپیشل پرسن کا کوٹا رکھا جاتا ہے، یہ ایک خوش آئند بات ہے۔ لیکن اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اگر سوسائٹی میں ایسے افراد ہیں ان کو تلاش کیا جائے اور ان کو تلاش کر کے پھر اہم ملازمتوں میں ان کو بغیر اس کوٹے کے بھی شامل کیا جائے۔ دیکھیں بعض ہمارے ایسے بھی بھائی ہیں جو ہیں تو ڈس ایبل اسپیشل پرسن، لیکن ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ صلاحیتیں رکھی ہیں۔ کچھ ایڈمنسٹریشن کے اندر اپنا کردار بہتر انداز کر سکتے ہیں، انڈسٹری میں بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں، اسی لیے تو ان کو اسی طرح تلاش کر کے ان مقامات کے اوپر استعمال کرنا چاہیے، ان کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا چاہیے۔ اسی طرح گلی میں، محلہ میں، اسی طرح قصبہ میں، ٹاؤن میں ایسے افراد کی صلاحیتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے باقاعدہ طور پر ان کی ٹریننگ اور تربیت کے ادارے قائم کر دینے چاہیے۔ جس طرح کہ دیکھیں یہ جو ہمارے ہاں گھریلو صنعت ہے، ہم قالین سازی کی صنعت ہے، اسی طرح یہ جو چیئرز بناتے ہیں، کرسیاں بناتے ہیں، اس کی صنعت ہے، لکڑی کی صنعت ہے، تو ایسے افراد جو ہے، رنگ سازی کی صنعت ہے، اسی طرح ٹیکسٹائل کی صنعت ہے، تو ایسے افراد کو خصوصی طور پر ان امور کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے افراد کو اگنور نہیں کیا بلکہ ان کی صلاحیتوں کو باقاعدہ طور پر استعمال کیا ہے۔ ہمیں بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے اور ان لوگوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے اور باقاعدہ طور پر اپنی سوسائٹی، معاشرے کے اندر انہیں اعلیٰ مقام دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عملی اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، رشتہ ایک اللہ سے جوڑا، محسن اعظم ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔